السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ زندگی کا خلاصہ، سب سے پہلے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ آپ جہاں بھی رہو، جس سمت میں رہو، اللہ کا شکر اور حمد بیان کیا کرو۔ کوشش کرو کہ پوری زندگی میں کوئی بھی شخص تمہاری شکایت نہ کرے، نہ کسی کے ساتھ، نہ کسی انسان کے ساتھ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مبارک ذات کے ساتھ کوئی ہماری شکایت نہ کرے، چاہے زبان کی شکایت ہو، آنکھ کی شکایت ہو، کان کی شکایت ہو، ہاتھوں کی شکایت ہو۔ کوئی بھی شخص ہماری شکایت نہ کسی انسان سے کرے اور نہ ہی اللہ عز و جل سے کرے۔ خاندان والوں سے کبھی مت لڑنا، خاندان کے افراد سے کبھی ترش روی سے پیش نہیں آنا، ہمیشہ ان کے ساتھ محبت، پیار اور الفت سے پیش آنا، بڑے ہی رحیمانہ انداز سے ان کے ساتھ پیش آنا۔ اور دوسری بات یہ ہے، کسی بھی جگہ اپنے آپ کو عالم، متقی یا سکالر یا بڑے عہدیدار میں ہی ہوں، یہ کہیں بھی نہیں کرنا، اور عوام سے کہنا میں عالم ہوں، آپ عالم ہو، ہماری رعایت کرو۔ اس سے میرے بھائیوں عزت میں کمی پڑ جاتی ہے۔ چند ٹکوں کے عوض اپنے ضمیر کو کبھی بھی نہیں بیچنا، چند درہموں کے عوض یا چند نوٹوں کے عوض اپنے ضمیر کو، اپنے کردار کو کبھی نہیں داغدار کرنا۔ ہمیشہ مثبت سوچ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز آپ کو 100 میں ملے، پھر رعایت سے 5 روپیہ اس میں کم ہو جائے، تو اس سے میرے بھائیوں عوام میں یہ تاثر پھیلتا ہے، یہ انسان اپنی مولویت کے ذریعے سے، اپنی ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے فلانی جگہ پہ سفارش کر رہا ہے، لہذا 5 روپیوں کے عوض سے اپنے 95% جو آپ نے دیا ہے اس کو داغدار کبھی نہیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ کھانے کا دسترخوان، سب سے بہترین دسترخوان وہ آپ کے گھر کا اپنا دسترخوان ہے، یعنی کہ عزت والا دسترخوان جو ہوتا ہے، جہاں آپ کو عزت اور اکرام ملے گا، وہ اپنے گھر کا دسترخوان ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ 2 ہی دن 3 ہی دن کے بعد بے شمار باتیں کرنے لگتے ہیں۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے گھر کا ہر اعتبار سے پابند رہتا ہے تو وہ عزت کی روٹی کھاتا ہے۔ اس لیے فرمایا علماء نے، اللہ کے دربار کے علاوہ اگر کسی فرد کے گھر دوسرے فرد کے گھر جاؤ گے، 2 دن 3 دن آپ کو عزت ملے گی، لیکن چوتھے دن آپ کو الٹی نظروں سے دیکھا جائے گا۔ لہذا اگر عزت ملتی ہے تو رب کے دربار پہ جانے سے عزت آپ کو ملتی، یعنی کہ مسجد جانے سے بار بار، قرآن پڑھنے سے بار بار آپ کو عزت ملے گی۔ اور عظیم شان روٹی جو ہوتی ہے، اپنے گھر کی روٹی عزت والی ہوتی ہے، چاہے وہ سوکھی ہی ہو، سمپل سا کوئی بھی ڈش یا کوئی بھی سبزی ہو، اس میں آپ کو عزت اور اس میں آپ کو سکون اور لطافت ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے، ہر آنے والے دن میں محنت، آج یعنی کہ جو اگلا والا دن ہے، اس میں محنت اور زیادہ کرو، چاہے پڑھائی میں، چاہے ایجوکیشن میں، چاہے زمینداری میں، چاہے باغبانی میں، چاہے دکانداری میں،
محنت کی روٹی کھاؤ، حلال کی روٹی کھاؤ اور صداقت والی روٹی کھاؤ، بے ایمانی کر کے، جالسازی کر کے، توڑ پھوڑ کر کے، ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر، اس روٹی سے اللہ سے پناہ مانگو۔ تو اس سے کیا کچھ ہوگا؟ جب آپ عزت ڈھونڈو گے تو آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ محنت سے اس جہاں میں بھی عزت ملتی ہے اور اس جہاں میں بھی ہمیں عزت ملے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر دن صبح کے وقت صدقہ کرنا چاہیے، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے چند دانے ہی کیوں نہ ہو، ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو، تو پھر اللہ عز و جل جن لوگوں کو توفیق دیتا ہے وہ بڑے بڑے صدقے خیرات کرتے ہیں، غریبوں کو بانٹتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، بیواؤں کو دیتے ہیں، بے سہاروں کی مدد کرتے ہیں۔ جب ہم لوگ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو ہمارا نگہبان، ہمارا سرپرست پھر اللہ تعالیٰ کی مبارک ذات ہوگی۔ اللہ عز و جل ہماری رفاقت کرے گا۔ اور صبح کو صدقہ کرو، شام کے وقت استغفار اللہ تعالیٰ کی دربار میں کرو، اللہ کے دربار میں عاجزی پیش کرو، انکساری پیش کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، بار اللہ میں کسی قابل نہیں ہوں، اگر آپ مجھے کسی قابل بنا دیں گے تو میرے اوقات، تو میرے لمحات، تو میرا کہنا، میرا بولنا، میرا سننا یہ کام آ جائے گا، یہ انسانیت کو کام آ جائے گا۔ لہذا شام کے وقت استغفار کرو، اپنے گناہوں پہ رو، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی محفوظ رکھتا ہے اور ان کو ایک سکون ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کسی سے بات کرو، جب آپ لوگ کسی سے بات کرو تو بڑے میٹھے الفاظ سے بات کیا کرو، پیار محبت الفت سے بات کیا کرو، بڑے تمیز اور ادب سے بات کرو، دوسرے کے دل میں آپ کی بات کے اثرات پیدا ہونے چاہیے۔ جب آپ ایسی شائستہ بات کرو گے، دانا بات کرو گے، عقل مندی کی بات کرو گے تو دوسرا انسان بھی خوش ہوتا ہے۔ بےہودہ الفاظ، ناجائز الفاظ، وہ الفاظ بکنا جن میں نہ دنیاوی معنی ہو نہ اخروی معنی ہو، ان الفاظوں سے میرے بھائیوں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اپنے گھر میں بھی محبت کی ہوا پیدا کرو، محبت کی فضا پیدا کرو۔ یہ گندی سوچ رکھنا، تنگ ذہن رکھنا، اس سے گھروں کی آباد کاریاں میرے عزیز دوستوں رفیقوں برباد رہتی ہیں۔ اپنے ذہن کو کشادہ کرو، اپنے ذہن کو پازیٹو میں رکھو، اور کوشش یہ کرو آپ کے ہاتھوں میں کم سے کم دن میں 2-3 بار قرآن حکیم آنا چاہیے، ہونا تو اس سے زیادہ چاہیے، لیکن کم سے کم 3 بار، 3 اوقات میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے، اللہ کا مبارک کلام ہونا چاہیے۔ اس سے آپ کی زندگیوں میں برکت ہوگی۔ اور چھوٹے بچوں سے بھی کبھی مت ڈانٹو، یا چھوٹے بچوں سے بھی کبھی تیز رویہ یا تیز لہجے میں بات مت کرو، اس سے وہ حوصلہ پست ہوتے ہیں، ان کے حوصلوں پہ پانی پھر جاتا ہے، وہ دل شکن ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو ہمت دو، پڑھنے کی ہمت دو، با اخلاق با کردار بنانے کی ان کو کوشش کرو۔ جب انسان با اخلاق ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی باتیں کچھ آپ سے عرض کرنی ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، صالح لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کو اندر کا سکون سے رہتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے پریشانیاں کم آتی ہیں۔ نیک لوگوں کی کی صحبت سے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے، کلام کرنے سے ایک رنگ اور ڈھنگ ملتا ہے،
زندگی کا جینا آسان ہو جاتا ہے، زندگی میں بہار ہی بہار ہوتی ہے، زندگی میں کامیابی بھی ہی کامیابیاں ہوتی ہے۔ لہذا میرے عزیز دوستو رفیقو، یہ اس چھوٹی موٹی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔